السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وخليلك وصفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نگران جلسہ حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد نظام الدین صوفی قادری صاحب حفظہ اللہ اور جمیع خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ایام شہور حج جس کو ہم کہا جاتا ہے، ایام حج جس کو کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا آغاز شوال المکرم سے ہوا کرتا ہے، اور یہ بڑے مبارک دن ہوتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی جو گفتگو ہوگی، اس کا جو عنوان رکھا گیا، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حج بدل اور اس کے متفرقات، یعنی حج کی متفرقات، کچھ مسائل جو ضروری ہیں ان ایام سے متعلق ہے، ان کا ہم تذکرہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو اراکین رکھے ہیں اس میں حج جو ہے پانچواں اور اہم رکن رکھا گیا، جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے اور مشقتوں والا سفر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض اور لازم قرار دیا گیا، اور اس کے لیے شرط لگائی گئی کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض کیا گیا۔ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ بیت اللہ شریف تک جانے اور واپس آنے کا اس کے پاس اخراجات اور خرچہ موجود ہو۔ اچھا، اس کے ایک چیز، دوسری چیز، اس کے گھر پر نہ رہنے کی صورت میں جو استطاعت کے الفاظ فقہاء کرام نے بیان کیے وہ آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب وہ حج کے لیے چلا جائے تو اس کے گھر پر فاضل پیسہ، یعنی ایکسٹرا منی رہے جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کی اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اگر وہ جا تو رہا ہے، اپنے پاس ہے، پیسہ چلا گیا، مگر اس کے بیوی بچے اگر بھوکے پیاسے ہے تو ایسی صورتحال میں یہ استطاعت کے حکم سے خلاف ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ سفر حج پر امن ہو، یعنی اس کو جان مال کا، عزت کا، آبرو کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ کوئی حج کے لیے راستے میں جانور ہے یا کوئی رکاوٹیں ہیں، حکومتی سطح پر ہو یا شخصی سطح پر ہو، جس اعتبار سے بھی اگر رکاوٹیں ہوگی تو ایسی صورتحال میں بھی حج کی فرضیت کی جو استطاعت کا جو حکم ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی جو اہم چیز ہے وہ ہے جسمانی صحت، یعنی انسان مسلمان اس قابل ہو فزیکلی، جسم کے اعتبار سے، کہ وہ آدمی آرام سے اپنے گھر سے مکہ جائے، جا کر کے وہ واپس آ سکے، چلنے پھرنے کے قابل ہو، صحت اور عافیت کے ساتھ ہو، ڈاکٹرز نے بھی اس کو منع نہیں کیا ہو، اس کو استطاعت کہا جاتا ہے۔ جو استطاعت قرآن کریم نے کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے حج فرض کیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ کہا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کریں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ ارضاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اپنے چہرے مقدس کو پھیر لیا۔ وہ صحابی پھر دوسرے سمت میں گئے، جا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر جواب نہ دیا، اپنے چہرے کو پھر پھیر لیا۔ مسلسل وہ اصرار کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا یہ بار بار سوال کرنا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاتا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ حج تم پر فرض ہو جاتا۔
تو معزز سامعین کرام، اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا، اگر حبیب فرما دیں کہ وہ فرض ہو جاتا تو فرض ہو جایا کرتا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں سے ہیں۔ اب آئیے ہمارے آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حج کے لیے پیسہ ہونا، آنے جانے کا اخراجات ہونا، ایسا نہیں کہ چلے جا رہے ہیں وہاں مانگ کر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، یہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور جو مال رہے گا وہ مال بھی اضافی رہے، قروض وغیرہ نہ رہے، قرضوں کی پابجائی کے بعد حج کے لیے جایا جائے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار ہے اور پیسہ بھی بہت ہے، قرضہ بھی بہت ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرضے نکال دینے کے بعد بھی اس کے بعد اگر فرضیت باقی رہتی ہے تو اس کے لیے حج کی اجازت ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس حج اور اہل خانہ کے اخراجات موجود ہیں یا موجود نہ ہو تو اس کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہے، مگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور راستہ بھی پرامن ہے، تین چیزیں جو میں نے کہا تھا کہ خود کا خرچ رہے، اہل و عیال کا خرچ رہے، راستہ پرامن رہے، اور چوتھی چیز میں نے جو کہی تھی کہ وہ جسمانی صحت اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تندرست شخص کو اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے، اسی کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اور ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بھئی آج کل کے موجودہ دور کے اعتبار سے کیا آپ کے پاس پیسہ ہے، اہل و عیال کے لیے بھی پیسہ ہے اور آپ اپلائی کر رہے ہیں مگر حج کمیٹی کی طرف سے پرمیشن نہیں مل رہا ہے، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے آپ کو وہاں پر ڈرا میں جو آپ نام ڈال رہے ہیں اس میں آپ کو سلاٹ نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ پیسہ باقی ہے تو آئندہ سال پھر ٹرائی کرنی چاہیے، اگر ایسی صورتحال میں آدمی فوت ہو جائے تو وہ اپنا حج بدل کسی اور کے ذریعے سے کروا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، یہ خود بھی ایک ایصال ثواب کی شکل ہے، یہ خود بھی حج بدل بھی ایصال ثواب کی شکل ہے۔ لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب کو نہیں مانتے، اس کا کہتے ہیں کہ نہیں ایصال ثواب نہیں ہے فلاں، مگر یہ خود حج بدل خود ایک شکل ہے ایصال ثواب کی۔ تو معزز سامعین کرام، حجۃ الوداع کا موقع تھا، ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فریضہ جو اس کے بندوں پر عائد ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو پا لیا، یعنی میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور ان کے پاس فرض ہو چکا ہے، یعنی استطاعت، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، راستہ بھی پرامن ہے، مگر وہ یہ ہے کہ وہ سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الحج ہے، حدیث نمبر 1513 حدیث پاک ہے۔ تو میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے حج کر سکتے ہو، یعنی بوڑھے باپ کی بات ہو رہی تھی، میرے بوڑھے باپ تھے جو حج کو پا لیا ہے مگر وہ سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل، یعنی ان کی بہاف آف ہر فادر، ان کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ حج بدل کا جواز حدیث پاک سے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا حج خاتون بھی کر سکتی ہے اور خاتون کا حج مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی بعض حضرات میں کو ذہن میں یہ رہتا ہے نہیں بھئی خواتین کا حج ہو سکتا ہے کہ علیحدہ خاتون ہی کرے، مرد کا ہو تو مرد ہی کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے مرد کا حج خاتون صحابیہ فرما رہی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر معذور اگر چاہے تو کسی کو اپنا نائب اور وائس مقرر فرما دے، اسی کا نام حج بدل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ پہلے سے خود اپنا حج کر لے۔ یہ ایک مسئلہ اہم ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم حج بدل کو بھیج رہا ہے تو چلے جاتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے پہلے حج کا فریضہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسروں کی طرف سے حج کیا کریں، کیونکہ اس کی بھی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرما کی طرف سے حج کیا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، ایک تو حج بدل ثابت ہوتا ہے، حج بدل کی ضرورت، اہمیت، اور اگر کوئی مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت کر جائے اپنا پیسہ رکھ کر کے تو اس کے لیے تو لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی پر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا
مگر مرنے سے پہلے اس نے اگر یہ وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کیا جائے تو اس کی طرف سے حج کرنا لازم ہو جائے گا، جب تک کہ اس کی وصیت پوری نہیں ہوگی وہ بچے پراپرٹی کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حج بدل کے لیے چند شرائط ہے، ان کا آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس پر مالداری اور صحت کی بنا پر حج واجب ہو، یعنی مثال کے طور پر زید کا حج عمر کر رہا ہے تو زید مال کے اعتبار سے بھی اور صحت وغیرہ کی بنا پر حج واجب ہوا ہو، یعنی پیسے کی وجہ سے حج فرض ہوا، حج بدل واجب ہوا، اور پلس وہ صحت بیمار ہے اس وجہ سے۔ دوسری چیز، ہمیشہ کے لیے وہ معذور نہ ہو، ہمیشہ میت کی طرف سے نیت کرنا۔ 3 نمبر 4، میت کی وصی کا حج بدل کے لیے حکم کرنا، یعنی میت نے، جیسا میں نے بھی عرض کیا، میت نے وصیت کر کر کے مرا ہو کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا جائے، میرے اوپر حج فرض تھا، میں نے حج نہیں کیا، اب میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ اور نمبر 5، حج کے اخراجات کا اکثر حصہ میت کے مال سے لیا جائے گا، اور جس کو حج بدل کا حکم دیا گیا ہے وہ خود بھی پہلے سے حج کر لیا کرے۔ نمبر 7، میت کی طرف سے حج کا تعین کرنا۔ نمبر 8، اجرت کی شرط نہ ہو، یعنی جو کوئی حج بدل کر رہا ہے وہ یہ شرط نہ لگائے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اتنے پیسے دو، یہ دو، فلاں دو، نہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے خود دے دے تو وہ اور بات ہوگی، مگر اس کے لیے آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ اور میت کا آخر عمر میں خود حج سے معذور ہو جانا، یعنی اس کا آخر وقت تک ایسا تھا، یعنی بیچ میں معذور تھے، اس کے بعد پھر صحت ہو گئی، صحت ہو کر کے اس کے بعد فوت ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے ہوگا جو مرتے وقت یعنی آخر وقت معذور ہو۔ اور اگر میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، حج کو فاسد نہ کرنا کسی وجہ سے، میت کے وصی کی حکم کی مخالفت نہ کرنا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر میت کے وصی یعنی وصیت کرنے والے یا ان کے جو ورثاء ہے، ان کے جو لوگ ہیں، یا خود جس کا حج بدل کیا جا رہا ہے، اگر وہ یہ وصیت کرے کہ بھئی میرے لیے حج قران کرے تو حج قران ہی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ حج تمتع کرنا ہے، حج تمتع ہی کرنا پڑے گا، تو ان کی جو حکم ہوگا اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے حج بدل لازم آتا ہے۔ حج بدل کا طریقہ کار عام حج کی طرح ہے، مگر اس میں بہتر یہ ہے کہ قران کیا جائے، اپنی طرف سے تمتع وغیرہ نہ کرے بلکہ قران کیا جائے، یعنی احرام باندھ کر آئے، احرام عمرہ کر لے، عمرے کے تمام ارکان مکمل کر لے، مگر احرام نہ اتارے، اسی احرام کے ساتھ حج تک ویسے ہی رہے اور اسی میں پھر حج کرے۔ اس کا نام ہے حج قران۔ تو حج قران کرنا جو حج بدل کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تھا حج بدل ہمارا، جس میں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کو بھی مکمل ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی مکمل ثواب عطا کیا جائے گا۔ حج بدل میں بھی قربانی ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی آدمی حج بدل کرنے والا اپنی طرف سے حج تمتع کر لے تو اس کے اوپر اس کی قربانی دینا اس کے اوپر لازم ہوگا، جو حج تمتع کر رہا ہے۔ یہ حج کروانے والے کے اوپر نہیں ہوگا۔ حج کروانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے آنے کا، رہنے کا، کھانے پینے کے یہ اخراجات کا پابجائی کرنا، یہ حج بدل کروانے والے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، آئیے ایک اور حج سے متفرقات سے متعلق ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ کئی حضرات نے مجھ سے اس پر سوال کیا ہے کہ اگر شوال المکرم کے مہینے میں عمرہ کیا جائے تو اس پر کیا حج فرض ہوتا ہے یا ضروری ہے یا کرنا کیسا ہے؟ معزز سامعین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ آدمی عمرہ تو کیا ہے، ایک سنت چیز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے۔ عمرہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، البتہ ایام تشریق میں یعنی 9 سے 13 تک کرنا مکروہ ہے۔ 9 سے 13، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ قرار دیا گیا، مگر پھر بھی کراہیت کے ساتھ وہ بھی جائز ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کی کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معتمرین عمرہ کے حجاج آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے اجازت، ان کے لیے وقت تنگ ہو جائے گا، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا ہو۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو حج جو پہلے سے کیا ہوا ہے، جو کوئی پہلے سے حج کیا ہوا ہے تو وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کسی بھی مہینے میں،
اور ساتھ ہی ساتھ وہ حدود حرم میں بھی جا سکتا ہے کسی سے ملاقات کے لیے، حجاج سے ملاقات کے لیے، اس میں کوئی شرعاً مضائقہ یا پھر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں 4 عمرے فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے چاروں عمرے ذوالقعدہ میں فرمائے ہیں، یعنی ایک عمرہ حدیبیہ سے یا حدیبیہ کے زمانے میں ذوالقعدہ میں، اور ایک عمرہ اس کے اگلے برس وہ بھی ذوالقعدہ میں، اور ایک عمرہ جھارانہ میں جہاں آپ عمرہ غزوہ حنین کے موقع پر غنیمتیں تقسیم کی تھی، وہ بھی عمرہ آپ نے ذوالقعدہ ہی میں فرمایا، اور ایک عمرہ جو ہے حج کے ساتھ ذی الحجہ میں فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اور اس سال آپ نے حج بھی نہیں فرمایا، اور حج کی فرضیت ابھی جو فرض ہونے کے بعد کا جو حج تھا آپ نے ایک ہی حج حجۃ الوداع فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج سے پہلے، اچھا اس میں اب جیسا کہ آپ لے لیں حدیبیہ کا عمرہ ہے یا عمرۃ القضاء ہے، عمرۃ القضاء کا مسئلہ لے لیں آپ، کیا ہے عمرۃ القضاء کا مسئلہ؟ یہ ہے کہ وہاں پر تو اجازت ہی نہیں تھی، کفار روک رہے تھے، اور دوسری چیز غزوہ حنین کے موقع پر آپ کا ارادہ چونکہ آئندہ سال حج کا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد واپس مدینہ پاک تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد، اور وہ بھی حسن اتفاق یہ بھی ذوالقعدہ کا ہی واقعہ ہے، چونکہ شوال ذوالقعدہ مل کر آتے ہیں تو آس پاس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی وجوہات کی وجہ سے اگر عمرہ کیے اور حج نہ کر سکے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت یا گنجائش نہیں ہے۔ بہتر، چونکہ بہتر افضل کیا ہے، اگر کوئی آدمی حج پہلے سے کیا ہوا ہے عمرہ کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو چھوڑ ہی دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ شخص جس نے پہلے سے حج نہیں کیا ہے، اب اس کے لیے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، کیونکہ حج کے لیے ضروری ہے کہ استطاعت ہے، اگر اس کے پاس شوال میں اس نے عمرہ کیا یا پھر رمضان میں آیا تھا شوال میں رک گیا تھا، اور چونکہ شوال سے ایام حج کا آغاز ہو جاتا ہے، اب اگر وہ عمرہ کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر وہ پیسہ مال ہے اس کے پاس کہ حج تک رک سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر اس کو حکومت کی طرف سے اجازت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور اس کو وہ رک نہیں سکتا تو وہ آدمی عمرہ اگر شوال میں ذوالقعدہ میں کر لیتا ہے تو اس سے کوئی اس کے اوپر مضائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کی طرف سے اجازت کا ایام حج تک رکنے کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ ہو تو ایسی صورتحال میں وہ عمرہ کر کے وہاں سے روانہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس مسئلے کی طرف عوام کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ اکثر و بیشتر سوالات کی شکل میں آتا ہے، تو چونکہ اس کی ضمنی متفرقات ہے تو اس کا ذکر کر دینا ضروری سمجھا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، جیسے حجاج آئے ہیں تو ان کے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً قباحت نہیں ہے۔ مالکی وغیرہ دوسرے ائمہ کے نزدیک تو کراہیت بھی نہیں ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہے، مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ جو آدمی رک سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ کر کے حج بھی کر کے جائے۔ اچھا، ایک اور اسی کے ضمن کا مسئلہ ہے جو اکثر و بیشتر وہاں کے اہل جدہ کے لیے پیش آتا ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا حج کا ارادہ ہے اس سال اگر آپ کا حج کا ارادہ ہے تو جو ہل میں رہتے ہیں، یعنی ہل میقات کے اندر اور ایک ایریا ہوتا ہے ہل جہاں سے آپ حلال ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اور ایک ایریا ہوتا ہے حدود حرم میں بال وغیرہ کٹوانا۔ اہل ہل یعنی جدہ مکہ وغیرہ رہنے والے ہل، یعنی کوئی ایک ہل سے جا کر کے احرام باندھنا، جیسے جارانہ ہے، مسجد عائشہ ہے، یہ ہل کہلائی جاتی، اور اسی طرح جدہ بھی ہل ہے۔ اگر کسی آدمی کا ارادہ حج کا ہے تو اس کے لیے حج افراد ہوگا اس کے لیے، افراد یعنی تنہا حج ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ ہو اور وہ آدمی رمضان کے بعد عمرہ کرے شوال میں ذوالقعدہ میں، ارادہ اس کا ہے کہ بھئی وہ حج بھی کرے گا، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ کیوں آئے گا دم لازم؟ اس لیے آئے گا کہ ہل میں رہنے، یہ صرف میں اہل جدہ اور مکہ وغیرہ والے لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں، جو میقات کے باہر مدینہ منورہ یا پھر ریاض وغیرہ دمام وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، طائف کے باہر رہنے والوں کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہے تو قران کرے چاہے تو تمتع کرے، ان کا اختیار ہے۔ اب رہی بات کہ چونکہ ان کے لیے حج افراد ہے، تنہا حج کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ حج افراد کرنے والے کے لیے عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے،
انہوں نے کیا کیا، ایام حج میں عمرہ کر لیا، تو اب عمرہ کرنے سے کیا ہو گیا، وہ حج ان کا حج افراد نہیں رہے گا، حج تمتع بن جائے گا، کیونکہ ایام حج میں انہوں نے احرام باندھا اور احرام کھول دیا، اب پھر حج کا نیا احرام باندھ رہے ہیں، تو یہ حج تمتع ہو جائے گا، طریقہ کار حج تمتع کا ہو گیا۔ تو اب چونکہ ان کو رہنا تھا، کرنا تھا حج افراد، انہوں نے کیا حج تمتع، کرنے کے لیے اس غلطی کی سدھار کے لیے ان کے لیے ایک دم واجب آئے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حج تمتع ہونے کی بنا پر ان کے لیے اپنی شکرانے کی جو قربانی ہوتی ہے، دم دیا جاتا ہے، دم شکرانہ، یعنی حج تمتع میں جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی بھی دینا ہوگا، نمبر دو۔ نمبر تین، اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو ایئرلی جو قربانی دیتے ہیں عید الاضحیٰ کی، وہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو ذرا نازک ہے، اس لیے میں نے بعد میں ضمن میں آ گیا تو میں آپ کے گوشہ گزار کر دیا، چونکہ آپ اگر ایام حج میں عمرہ کرے ہیں اور حج کا ارادہ ہے تو آپ کا وہ حج حج تمتع بن جائے گا۔ حج تمتع کرنے پر ایک دم چونکہ آپ نے خلاف ورزی پر کی وہ دینا، اور دوسرا شکرانے کا دم شکرانہ علیحدہ دینا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے جو اکثر ہمارے پاس اہلیان جدہ وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں، یا پھر اہل سعودی عربیہ بھی کرتے ہیں اکثر، کیا کہ بھائی احرام وغیرہ رکھ لے کے بغیر احرام باندھے کے مکے میں اندر چلے جاتے ہیں، جا کر کے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، پہلا مسئلہ، اگر کوئی میقات سے آ رہا ہے، میقات سے باہر سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے میقات سے باہر سے احرام باندھ کر آنا ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مینا یا مینا جو ہے حرم کے علاقے میں ہے، حدود حرم میں، ہل کے کسی حصے سے اندر ہے، پہلے سے اگر آپ پہنچ گئے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کوئی ہل پر جانا ہوگا، جا کر کے احرام باندھنا ضروری ہے۔ مگر اہل جدہ کا کیا ہے، جدہ والوں کا ہل، جدہ اپنا مقام ہے، ان کے لیے جدہ سے احرام باندھ کر جانا ضروری ہوگا۔ مینا سے احرام کے باندھنے پر اس آدمی کے لیے ایک دم واجب آئے گا، ان کو دم دینا پڑے گا، اور اہل جدہ کے لیے مینا یا پھر حرم یا پھر مسجد عائشہ ہل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے اپنا گھر ہی ہل ہوگی اور وہیں سے احرام باندھ کر جانا ہوگا۔ اور رہی بات اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اہل حرم ہل والوں کے لیے اشہر حرم میں حج تمتع اور عمرہ اور حج دونوں کو جمع کرنا ہے، یعنی تمتع کرنا منع ہے، لہذا اگر ایسا کوئی شخص کسی نے کیا تو اس نے گناہ کا عمل کیا، اس پر ضروری ہے کہ ایک اس کا دم شکرانہ دیا کریں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو حج اور عمرے کا ارادہ کر کے چلا ہے، مگر اس کو درمیان میں روک دیا گیا، سیکیورٹی آپ کے کیا کہہ لیں کہ جو چیک پوائنٹ ہوتا ہے اکثر وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے کسی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ ہم یہ اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے ہم یہاں سے حیدرآباد وغیرہ والے تیاری کر لیتے ہیں، ایئرپورٹ پر جانے کے بعد فلائٹ کینسل ہو گئی تو احرام اتار دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی کو احرام اتارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا حکم، اس کو کہا جاتا ہے محصر، حالت احصار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جیسے ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو کوئی حج اور عمرہ مکمل کیا کرے، اگر پھر تمہیں راستے میں روک لیا جائے، جو قربانی میسر آئے یعنی کرنے کے لیے اسے بھیج دیا کرے، اس وقت تک اپنے سر کے بالوں کو نہ نکالا جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا حَتَّى رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی حدود حرم میں نہ دے دی جائے اس وقت تک آپ کا بال اتارنا، احرام اتارنا منع ہے۔ آپ جب تک دم نہیں دیں گے جب تک کہ آپ حالت احرام ہی میں رہیں گے۔ اگر کوئی غلطی سے احرام اتار بھی دیا تب بھی اس کے اوپر دم واجب رہے گا، دم اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ آیت کریمہ سے کہ ایسے شخص کو دم دے کر کے احرام کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آ جائے، جیسا کہ دشمن کی وجہ سے روک لیا گیا یا کوئی بیماری لاحق آ گئی تو اس نے اسے حج کر گزرنے سے روک دیا گیا، تو اس کے لیے دم دے کر کے حلال ہونے کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ کبھی یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم جاتے ہیں احرام باندھ کر کے، ہاں یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی احرام باندھ لے، چادریں اوڑھ لیں، نیت نہ کریں، چیک پوائنٹ کراس ہونے کے بعد، چونکہ حدود حرم اس کے بعد آغاز ہوتا ہے، حدود حرم کا آغاز اس کے بعد ہوتا ہے، چیک پوائنٹ مکمل ہونے کے بعد، تو ایسا ہے چیک پوائنٹ پہلے ہے، چونکہ شمیسی وغیرہ بہت پہلے ہو جاتا ہے، اگر وہ صورتحال ہے تو پھر بھی یہ گنجائش بن سکتی ہے کہ چیک پوائنٹ کراس ہونے کے بعد امیڈیٹلی آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند ضروری مسائل تھے جن کا تعلق حج اور عمرہ سے تھا، حج بدل
اور شوال المکرم میں حج یا عمرہ کرنا، یا پھر بغیر احرام کے اکثر لوگ مینا چلے جاتے ہیں، جا کر کے وہاں سے احرام باندھتے ہیں اور ڈائریکٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی مینا اچھا اگر کوئی حدود حرم میں رہنے والا آدمی ہے جدہ وغیرہ کے، ان حضرات کے لیے کیا ہے صرف ڈائریکٹ جائیں گے، جا کر کے سیدھا مینا چلے جائیں گے، ان کے لیے طواف قدوم یا طواف وداع ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ کر لیں تو اور بات ہے، کوئی اور شکل ہوگی، مگر اس کو طواف وداع یا طواف قدوم کا نام نہیں دیا جائے گا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جن کا تعلق جو ہے موجودہ ہم آج کل جو حالات ہیں اس میں جو ہم رہتے ہیں وہاں پر اکثر و بیشتر یہ مسائل دیکھا کرتے اور اکثر حضرات یہ سوالات پوچھا کرتے، تو ان وجوہات کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ حج بدل اور ان مسائل کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما، علم دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔